السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم سامعین کرام اور سامعات علوم العقیدہ پھر اس کے بعد تفسیر سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العظیم۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں پوائنٹ کی شکل میں ہم علوم العقیدہ کے متعلق معلومات جمع کرتے ہیں، اس کے بعد آخری میں سوالات اور جوابات کے لیے موقع رہے گا انشاءاللہ۔ عقیدے کا لغوی معنی لفظ عقیدہ عقد سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں قوت اور مضبوطی سے کسی چیز کے ساتھ منسلک ہو جانا، اور اسی سے کسی چیز کو مضبوط اور پختہ کرنے، مضبوطی سے پکڑنے اور مرتب کرنے کے معنی بھی لیے جاتے ہیں۔ لغت میں عقد الحبل کے معنی رسی کو گرہ لگانے اور مضبوط کرنے کے ہیں، اور کہا جاتا ہے عقد العہد للبیع، یعنی اس نے عہد و بیع کو مضبوط کیا، یعنی بزنس کے وقت پر بھی کافی مضبوط معاہدے کرتے ہیں، یا سیاسی اعتبار سے بھی بہت سارے معاہدے ہوتے ہیں، تو قرآن مجید میں بھی انہیں حکم ملا ہے، وَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ کہا گیا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ کہا گیا، اور کہا عقد الازار، ازار کا معنی ہے ازار کو مضبوط باندھا، جبکہ عقد کا لفظ حل کے برعکس معنی رکھتا ہے، عقد مانے باندھنا، حل مانے کھولنا، یا حل مانے کھولنا۔ تو اس کے حوالے ہیں ڈکشنری کے اس کے اندر۔ پوائنٹ نمبر 2، عقیدے کا اصطلاحی معنی، عقیدے کا اطلاق اس پختہ ایمان اور قطعی فیصلے پر ہوتا ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور یہ وہ چیز ہے جس پر انسان ایمان رکھتا ہے اور اپنی تصدیق کو اس پر جماتا ہے اور اسے دین کے طور پر اختیار کرتا ہے۔ اب اگر یہ پختہ ایمان اور قطعی فیصلہ ہے تو عقیدہ بھی صحیح ہوگا، جیسا کہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے، اور اگر یہ باطل عقیدہ ہے تو عقیدہ بھی باطل ہوگا، جیسا کہ گمراہ فرقوں کے عقائد کا حال ہے۔ تو اسی لیے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کیا لکھی، العقیدہ الصحیحہ وما یضادها۔ تو اس کا مطلب نکلا کہ حق والا جو عقیدہ رکھتا ہے اس کو بھی عقیدہ کہتے ہیں، اور جو باطل والے عقیدہ رکھتے ہیں اس کو بھی عقیدہ کہتے ہیں۔ ایک کو عقیدہ باطلہ کہا جاتا ہے، ایک کو عقیدہ صحیحہ کہا جاتا ہے۔ تو اہل السنہ والجماعہ کو عقیدہ صحیحہ، عقیدہ حق سے جو ہے موسوم کیا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ اہل السنہ والجماعت سے ٹکرانے والے سارے بدعتی گروہ اور گمراہ فرقوں کو باطل گروہ اور باطل فرقے، اسی طرح باطل ادیان سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، اہل سنہ والجماعہ کا معنی کیا ہے؟ اہل کا لغوی معنی والے کے کیے جاتے ہیں، سنت کے لغوی معنی صحافہ اور سیرت کے ہیں۔ سنت ان کا مطلب ہے سنہا، جس کے اوپر چلنے کا رواج موجود ہو، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ اہل سنت سے مراد سنت کے راستے پر چلنے والے سے کیے جاتے ہیں۔ اور عقیدہ اسلامیہ کے علماء کی اصطلاح میں سنت سے مراد علم و اعتقاد، قول و عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور یہی وہ سنت ہے جس کی اتباع ضروری ہے، اور جس کا عامل قابل تعریف اور اس کا مخالف قابل مذمت ہے۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ فلاں اہل سنت میں سے، یعنی درست اور قابل تعریف راستے پر چلنے والوں لوگوں میں سے ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح اہل سنت والجماعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات بعض لوگ جو ہے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہوئے شرک اور بدعت کرتے ہیں، اللہ ان کے راستے پر نہ چلائے۔ پوائنٹ نمبر 4، جماعت کا معنی، لفظ جماعت لغت میں جمع کے مادے سے ماخوذ ہے، جو جمع، اجماع، اجتماع کا معنی دیتا ہے، اور افتراق کی ضد ہے۔ ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جیم میم اور عین کے آخر سے جو چیز وحدت پر دلالت کرتی ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے جماعت الشیء جمع، میں نے اس چیز کو ایک کر دیا۔ اور عقید اسلامیہ کے علماء کی اصطلاح میں جماعت سے مراد اختلاف، یعنی صحابہ، تابعین اور تا قیامت Yes. پیروی۔ Connect करना है तो वर्ड से जाओ। بات کر بات کر نوٹ آف۔ ہاں، جزاک اللہ۔ عقید اسلامیہ کی
کہ علماء کی اصطلاح میں جماعت سے مراد اس امت کے اسلاف یعنی صحابہ، تابعین اور تا قیامت ان کی سچی پیروی کرنے والے مومنین ہیں جو کتاب و سنت سے صریح اور واضح حق پر جمع ہوئے۔ پوائنٹ نمبر 5 میں اہل سنت کے نام اور اوصاف میں مختلف ناموں اور مختلف صفات سے ہمیں ذکر ملتا ہے، یاد کیا جاتا ہے اہل سنہ والجماعت کو۔ جیسے ایک لقب ملتا ہے اہل سنہ والجماعت، یعنی اہل سنہ والجماعت وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے طریقے پر گامزن اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند ہیں، اور یہ صحابہ کرام، تابعین اور ان کی اتباع کرنے والے ائمہ ہدایت کی جماعت ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ہر جگہ اور ہر دور میں اتباع سنت کے پابند اور بدعات سے دور رہے، اور یہ تا قیامت عزت و نصرت کی حالت میں باقی رہیں گے۔ انہیں اس نام سے اس لیے موسوم کیا گیا کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نسبت رکھتے ہیں، اور قول و عمل، علم و اعتقاد میں ظاہری اور پوشیدہ ہر اعتبار سے سنت پر عمل کرنے کے لیے باہم متفق و متحد ہے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار، قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة۔ اور دوسرے الفاظ میں بھی آیا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح کہا، سنن ترمذی کے اندر بھی وہ الفاظ ملتے ہیں، ما انا علیہ اليوم و اصحابی، کے آج کے دن میں اور میرے صحابہ جس دین پر ہے اس دین پر وہ قائم رہیں گے۔ اس کا ترجمہ ہے یہود 71 فرقوں میں بٹے جن میں سے ایک فرقہ جنتی ہے اور 70 فرقے جہنمی، اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹے جن میں ایک فرقہ جنتی ہے اور 71 فرقے جہنمی، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی جن میں صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا اور باقی 72 فرقے جہنمی۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ جماعت ہوگی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا فہم، قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا فہم اور پریکٹس اور عمل جو ہم کہتے ہیں، اجماع صحابہ جو ہم کہتے ہیں، فہم صحابہ جو کہتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں۔ اور سنن ترمذی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے ہے کہ صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول جنتی فرقہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں اس پر چلنے والے جنتی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا بلکہ کام بتایا، اسی لیے ہم کو کسی کے بھی ناموں سے بھی جھانسے میں نہیں آنا چاہیے۔ کوئی اگر ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین، اور منافق تو کیا کہتے تھے اپنے آپ کو ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ تو ایمان، اسلام، یہ الفاظ اگر کوئی کہے تو پھر بھی ہم کو چیک کرنا چاہیے کہ کون سا اسلام مراد لے رہے ہیں آپ۔ کیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام جس دین پر چلے، جس اسلام کو لے کر چلے، کیا آپ اس اسلام کی بات کر رہے ہیں یا آپ اپنے بنائے ہوئے اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ 72 فرقے بھی تو اپنے آپ کو مسلم مسلم کہتے، تو اس لیے اچھے اچھے القاب سے کبھی بھی متاثر نہیں ہو جانا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6، فرقہ ناجیہ، یہ بھی لفظ میں ملتا ہے، یعنی جہنم سے نجات پانے والا گروہ۔ اہل سنہ والجماعہ کا یہ لقب، یہ صفت بھی آپ کو ملے گی فرقہ ناجیہ کے نام سے، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقوں کا ذکر کیا تو اسے مستثنا قرار دیا، فرمایا سارے فرقے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہ جہنمی نہیں ہوگا۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم فرقہ نہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں، تو فرقہ اچھے معنی میں بھی آتا ہے، برے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو ہم برا فرقہ نہیں ہے، باطل فرقہ نہیں ہے، ہم 72 فرقوں میں سے نہیں ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کہیں گے کہ میں فرقہ ہی نہیں ہوں، تو پھر آپ آؤٹ آف 73 سے بھی باہر ہو گئے، یہ تو غلط جملہ ہو گیا۔ اس لیے آپ کو کہنا چاہیے میں فرقہ ناجیہ میں سے ہوں انشاءاللہ۔ پوائنٹ نمبر 3، طائفہ منصورہ، نصرت یافتہ گروہ، یہ بھی ہمیں صفت کے طور پر، لقب کے طور پر، اہل السنہ والجماعہ کے لقب کے طور پر ملتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا لا تزال طائفۃ من امتی قائمۃ بامر اللہ
لا यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम व ख़ालफ़हुम हत्ता यअती अम्रुल्लाहि व हुम ज़ाहिरून अला अन्नास। मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा अल्लाह के दीन के साथ कायम और दायम रहेगा। उनका साथ छोड़ने वाला, उनकी मुखालफत करने वाला, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचेगा और उसी तरह लोगों पर गालिब रहेंगे। मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी इसी तरह की हदीस मरवी है, और सौबान रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम हत्ता यअती अम्रुल्लाहि व हुम कज़ालिक। मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक पर होते हुए गालिब रहेगा, उनके साथ छोड़ने वाला उनको नुकसान नहीं पहुंचा सके, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का हुक्म आ पहुंचेगा, वो उसी तरह गालिब रहेंगे। देखिए यहाँ पर ज़ाहिरीन कहा गया, इसका मतलब हक वाले कभी छुपे हुए नहीं रहेंगे। जब जब अल्लाह ताला उनको दिखाता रहेगा, अल्लाह सुब्हान व ताला उनकी मदद करते रहेंगे, कोई उनको छोड़ने से कुछ नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि अल्लाह की मदद उनके साथ रहेगी और इल्मी तौर पर हर जमाने में वो पूरे बातिल फिरकों पर गालिब रहेंगे। और आठवां नुक्ता है, और सिफत, चौथी सिफत, किताब और सुन्नत को मजबूती से थामने वाले और साबिकीन अव्वलीन मुहाजिरीन व अंसार की के मनहज की पैरवी करने वाले। ये भी हमें अच्छे अच्छे अल्फाज मिलते हैं ऐसे किताबों में, अकीदी किताबों में, अहल सुन्ना वल जमा के लिए। देखिए उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। तो इससे पता चला कि वो सहाबा को फॉलो करने वाली जमात है। अल्लाह ताला हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए कुरान और सही हदीस को समझने के तौफीक अता फरमाए, अपने तरीके से, बातिल तरीके से समझने से अल्लाह ताला हमें बचाए। पांचवी सिफत बेहतरीन खुदवा, और नौवां नुक्ता है बेहतरीन खुदवा और नमूना जो हक की तरफ रहनुमाई करते हैं और खुद भी हक के मुताबिक अमल करते हैं। फुदैल बिन इयाद रहिमहुल्लाह फरमाते, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनके जरिए अल्लाह बंदों को और मुल्क को जिंदा रखता है, और वो अहलुस सुन्ना है। और जो शख्स ये जाने कि उसके पेट में जो ग़िज़ा जा रही है वो हलाल ही है, तो उसे, ऐसा शख्स अल्लाह वालों की जमात में से है। तो ये बेहतरीन अमल करने वाले हैं। 10वां नुक्ता, इसके अंदर सिफत बताई जा रही, छठी सिफत, अहले सुन्नत सबसे बेहतरीन बेहतर लोग हैं जो अस्सलाम लोग। वालेकुम शेख, रीडिंग कर सकते हैं? बिस्मिल्लाह। पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 10, अहले सुन्नत सबसे बेहतर लोग हैं जो बिदात से रोकते हैं। अबू बकर बिन अय्याश से कहा गया, सुन्नी कौन है? फरमाया, वो शख्स जिसके सामने बिदअतियों का जिक्र आए तो किसी भी बिदअत के लिए तासुब ना करे। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अहले सुन्नत इस उम्मत के सबसे बेहतर और सबसे मोतदिल लोग हैं जो सिरात मुस्तकीम यानी राह हक व इत्तेदाल पर गामजन हैं। अल्लाह ताला हमें सलफ के रास्ते पर और अहले सुन्ना वल जमा, सही अहले सुन्ना वल जमा के रास्ते पर कायम और दायम रखे। तो ये सिफात बयान किए जा रहे हैं अहले सुन्ना वल जमा के भी। पॉइंट नंबर 11। जी, अहले सुन्नत वो है जो लोग के फसाद और बिगाड़ के वक़्त अजनबी समझे जाएंगे। अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बद अल इस्लामु गरीबन वसयऊदु कमा बदअ गरीबन फतूबई लिल फतूबा लिल गुरबा। गुरबा। इस्लाम अजनबियत की हालत में शुरू हुआ था और अनकरीब पहले पहले ही की तरह अजनबी हो जाएगा। बस खुशखबरी हो गुरबा अजनबियों के लिए। हाँ, और इमाम अहमद समझे जाएंगे। जी मतलब जब इस्लाम आया था तो उस वक्त पर कुफ्फार कुरैश ताज्जुब कर रहे थे, अजअल अल आलिहता इलाहन वाहिदा। ये शख्स कह रहा है कि सारे खुदा नहीं, अब एक ही खुदा है, पूरे खुदा मिलाकर एक खुदा। तो वो ताज्जुब कर रहे थे कि सारे खुदा अब छोड़ देना पड़ेगा। तो इसी तरह बिल्कुल आज भी ऐसे ही है, अगर कोई पर्दे की बात करता है तो बहुत सारे मुसलमान खुद जो है ना, ये समझते हैं कि ये अजनबी बात कर रहा है। अगर हम कहते हैं बिदात है तो कई मुसलमान ये कहते हैं ये बिदत कैसे हो गया। अगर हम उससे कहते हैं कि शिरक है तो बहुत सारे मुसलमान कहते हैं कि ये शिरक कैसे हो गया। मैंने उनको तौहीद अजनबियत महसूस कर रही है आजकल। अल्लाह चाह रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको लोग कहते हैं ये तो नया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया,
کہ جنت ہے ایسے اجنبیوں کے لیے، لیکن بعض لوگ غلط فہمی میں آ کر انہوں نے کیا سمجھا، اپنا نام ہی غربا رکھ لیا۔ تو نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ منافق تو اپنا نام مومن کہتے تھے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین۔ حدیث میں بھی کیا ہے، وَإِن زَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ کہ اس نے مسلم اپنے آپ کو کہہ لیا، تب بھی نجات ملنے والی نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے۔ تو یہ قرآن، یہ آیت اور یہ حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ نام رکھ لینے سے نہیں ہوتا، اصل میتھڈالوجی ہے، اصل ہے منہج، قرآن، صحیح حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا فہم اور ان کے پریکٹس۔ جی، امام احمد بن اور امام احمد رحمہ اللہ کی روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول غربا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا النزاع من القبائل، اللہ کے راستے میں اپنے وطن اور خاندان کو چھوڑ دینے والے لوگ۔ اور امام احمد ہی سے ایک روایت میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، عرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول غربا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اناس صالحون فی اناس سوء کثیر من یعصہم اکثر ممن یطیعہم، بہت سے برے لوگوں کے درمیان تھوڑے سے نیک و صالح لوگ ہوں گے، ان کی بات کو مسترد کرنے والے ان کی بات ماننے والوں سے زیادہ ہوں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے الذین یصلحون اذا فسد الناس، غربا وہ لوگ ہیں جو اس وقت نیک و صالح بن کر رہیں گے جب اکثر لوگ بگڑ چکے ہوں گے۔ ہاں، غرض یہ کہ اہل سنت وہ لوگ ہیں جو دیگر فرقوں، خواہش پرستوں اور بدعتیوں کے درمیان اجنبی سمجھے جاتے ہیں۔ ہاں، تو خود بھی صالح رہنا ہے اور اصلاح کا کام کرتے رہنے والے رہنا ہے، تب جا کر معاشرے میں عذاب نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اور ایسے لوگ معاشرے کے لیے خیر ہیں، ان کی وجہ سے عذاب رکے ہوئے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 12۔ جی، اہل سنت ہی علم دین کے علمبردار ہیں اور ان کی جدائی سے لوگ غمگین ہو جاتے ہیں، یعنی اہل سنت ہی علم دین کے سچے علمبردار ہیں جو غلو کرنے والوں کی تحریف، باطل پرستوں کی حیلہ سازی اور جاہلوں کی تعویل سے علم دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے ابن سیرین رحمہ اللہ نے کہا تھا شروع میں لوگ اسناد کے بارے میں نہیں پوچھتے تھے، لیکن جب سے فتنہ شروع ہوا تو کہنے لگے کہ ہم سے اپنے رجال روات حدیث کے نام بیان کرو، چنانچہ اہل سنت کی روایت کردہ حدیث قبول کر لی جاتی اور اہل بدعت کی روایت کردہ وہ حدیث رد کر دی جاتی۔ ہاں، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ یہ سب جماعتوں کے نام ایسا کیوں رکھ رہے ہیں؟ کیوں اس لیے رکھ رہے ہیں تاکہ عام آدمی کو پتہ چل جائے کہ باطل راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے یہ نام کی وجہ سے فرقہ واریت آ رہی ہے، تو فرقہ واریت کو مٹائیے، آپ علم بڑھائیے، لیکن آپ لقب کو ختم کر دیں گے تو پھر اس سے بڑا نقصان آ جائے گا۔ فرقہ واریت سے بڑا نقصان کیا ہے کہ آدمی سچا دین اس کو تلاش کرنے میں مشکل ہو جائے، اس سے بڑا گناہ ہے۔ یقیناً فرقہ واریت غلط ہے، لڑائی جھگڑے پسند نہیں اسلام میں، کہ آپس میں لوگ جھگڑے، مارن پیٹ کرے، خون خرابہ کرے، فساد کرے، فرقہ واریت کرے اور عام انسانوں کو بانٹ دے گروہوں میں، تو یقیناً فرقہ واریت غلط ہے۔ تو بہت بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جماعتوں کے ناموں کی سے فرقہ واریت آ رہی ہے، تو ہم ان سے کہیں گے بھائی آپ کے پاس سولوشن کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی نام نہیں رکھنا، صرف مسلم بولنا ہے۔ تب تو اس سے بڑا نقصان کر رہی ہے، یہ تو سولوشن اچھا نہیں ہے نا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے بارش سے بچا اور پرنالے کے نیچے ٹھہر گیا، تو بارش سے ہو سکتا ہے تھوڑا بھیگ رہا ہوتا، پر من المطر قام تحت المیزاب، یا عربی میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ وہ آدمی بارش سے بھاگا اور آخر میں پرنالے کے نیچے ٹھہر گیا اور پورا ہی بھیگ گیا۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہتے ہیں کہ فر من المقلات ووقع فی النار، ایسا بھی کہ کڑائی سے بچنے گیا اور اس نے جو ہے ہاتھ کو آگ میں جلا لیا۔ تو ایسے کام میں ایک ایسا سولوشن نہیں کرنا چاہیے۔ جو جلد باز ہوتے ہیں، جو علماء کرام کے گہرائی کو نہیں سمجھ پاتے، تو عام لوگوں کو وہ لوگ یہ مشورہ دیتے کہ یہ جماعتوں کے نام میں رکھنا، صرف مسلم بول لینا،
لیکن ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے کہ حق و باطل میں کیسے فرق کریں گے، وہ اور پریشان کر دے رہے لوگوں کو، جبکہ باطل جو ہے سرگرم ہوتا ہے ایسے وقت پر ایسے مشورے دے کر اچھے خاصے نوجوانوں کا گمراہ کر دے رہے ہیں۔ تو نہ آپ ان کو یہ کہیں گے ناموں کے نام پر، یہ جماعتوں کے نام پر تعصب برتنا، فرقہ واریت پھیلانا، یہ غلط ہے۔ لیکن اگر آپ یہ نسبت کے ذریعے سے حق و باطل میں فرق کر رہے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، ورنہ بڑے بڑے علماء کرام جو زد میں آ جائیں گے آپ کے اس مشورے سے، اور پھر وہ بڑے علماء کرام کو لوگ جو ہے فرقہ واریت والا سمجھ کے ان سے دور ہو جائیں گے، تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں بھائی ہر فیلڈ میں بعض لوگ آ جاتے ہیں جن کی نالج بہت کچی ہوتی ہے، ہر فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ طب کے میڈیسن کے میدان میں بھی بعض لوگ آ کے الٹے سیدھے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں، اسی طرح عقیدے کے باب میں بھی اور دین کے اندر بھی بعض کچے قسم کے لوگ، علمی نابالغ لوگ کبھی آ جاتے ہیں اور آ کر الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں، علماء کرام سے بدزن کر دیتے ہیں، تو ایسے بچکانی کام نہیں کرنا چاہیے۔ چلیے پوائنٹ نمبر 12۔ اہل سنت، پوائنٹ نمبر 12 ہو گیا نا اشرف؟ یہ پوائنٹ نمبر 12 پڑھ لیے؟ ہاں اچھا، یہ پڑھنا ہے۔ اس طرح اہل سنت کی جدائی، موت کی خبر سن کر لوگ غمگین ہو جاتے ہیں۔ ایوب سختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب مجھے اہل سنت میں سے کسی کی ہاں۔ اب موت کی خبر ملتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے بعض اعضاء کھو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اہل السنہ کا یہ جو لقب ہے صحابہ اکرام کے زمانے سے شروع ہوا تھا، تو یہ کہنا کہ صحابہ کے زمانے میں ایسا نام نہیں تھا، صرف مسلم کہتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ جیسے ہی فتنہ واقع ہوا تو باطل سے، خوارج سے فرق کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے یہ جملہ استعمال کیا تھا۔ منہج سلف 13واں نقطہ پڑھ کے آخری، آج پھر اگلے ہفتے نقطہ 14 میں جائیں گے، 13واں نقطہ پڑھ لیجیے، منہج سلف کے اصول اور ضوابط۔ منہج سلف قرآن و منہج سلف قرآن و حدیث کے تمام نصوص پر ایمان و یقین لانا۔ قرآن و حدیث کے نصوص کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں۔ تھے کہ قرآن و حدیث، جی، تورات کی ایک بات لیتے تھے اور دوسری بات چھوڑ دیتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کیا کہا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو ایک حصہ لینا دوسرا حصہ چھوڑنا ایسا نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کے تمام اصول، نصوص یعنی تمام ٹیکس، آیات اور احادیث کو جمع کر کے ایک نتیجے پر پہنچنا چاہیے۔ آدھا چھوڑ آدھا پکڑ، میٹھا میٹھا ہب ہب، کڑوا کڑوا تھو تھو، من کی بات ہے تو لے لیے، من کے خلاف ہے تو چھوڑ دیا، عقل کے خلاف ہے تو چھوڑ دیے، میرے شیخ کے خلاف ہے، میرے گروہ کے خلاف ہے، میرے جماعت کے خلاف ہے، میرے پرانے فتوے کے خلاف ہے تو چھوڑ دیے، تو اس لیے کمزور ایمان کی نشانی ہے، اللہ پاک فرمائے۔ پوائنٹ نمبر 2، جی۔ 2 ہو گیا، شک 3 ہے۔ قرآن و حدیث کے نصوص کے درمیان کوئی کوئی ٹکراؤ۔ ٹکراؤ نہیں۔ تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ حدیث ٹکرا رہی ہے لہذا ہم قرآن کو لیتے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث آتھینٹک نہیں ہے، چلیے مان لی، لیکن یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹکراتی ہوئی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ ٹکرا رہی ہے تو یا تو وہ منسوخ ہو چکی ہے، تب تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر، اس لیے کیا کہتے ہیں کہ اعمال الجمع اولا من الاہمال، کیا کہتے ہیں؟ 2 حدیثوں کو جمع کرنا، قرآن و حدیث کو آپس میں جمع کرنا، تطبیق دینا، یہ بہتر ہے ابینڈن کر دینے سے، چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ تو ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ جمع کرنے کی کوشش کرے، تطبیق دینے کی کوشش کی، ایسا نہیں کہ ایک چھوڑ رہے ہیں، ایک لے رہے ہیں، اپنے دل میں آیا یہ متواتر نہیں ہے، یہ خبر واحد ہے، یہ جو ہے میرے امام سے ٹکرا رہی ہے، ایسی باتیں کرنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی لازم آ سکتی ہے۔ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت بڑھو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آنے کے بعد اپنی باتوں کو آگے بڑھانا یہ گستاخی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، قرآن و حدیث میں پائے جانے والے اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء و صفات کو مینوان مان لینا۔ ہاں کیا کہنا چاہیے؟ جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ، استوا کا معنی معلوم ہے، کیفیت
کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور اس کے کیفیت کے بارے میں سوال کرنا، جس بارے میں علم نہیں ہے سوال کرنا، یہ بدعتیوں کی نشانی ہے۔ پھر کہا کہ اس بدعتی کو اس مجلس سے نکال دو۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ اصول ہر جگہ چلے گا، سارے ناموں اور صفتوں کے بارے میں ہم کو ایسے ہی کہنا چاہیے کہ السمع معلوم والبصر معلوم، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ سمیع ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام اور صفتوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیے کہ معنی معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت ڈیٹیل ہم کو نہیں معلوم ہے۔ تو اس طریقے سے آپ بہت سارے گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے تفصیل سے آپ کو العقیدہ واسطیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب العقیدہ الحمویہ، یہ کتابیں پڑھنا چاہیے، تدموریہ، اور اس کی جو شرح ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے وہ زبردست ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4۔ کتاب و سنت دین کے تمام اصول اور سارے دلائل و مسائل کو شامل ہے۔ کتاب و سن، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم عقیدے میں جو ہے خبر واحد کو نہیں مانتے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی نے کتاب لکھی ہے کہ خبر واحد حجت ہے، چاہے احکام ہو چاہے وہ عقیدے کا معاملہ ہو۔ تو جو گمراہ فرقے ہوتے ہیں وہ جیسا معتزلہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم صرف قطعی دلالہ مانتے ہیں، ہم لوگ صرف متواتر ہی مانیں گے، ہم لوگ خبر واحد نہیں مانیں گے۔ تو اسی طریقے سے ان اصولوں کو سامنے لے کر جناب غامدی صاحب نے بھی جو ہے یہی اصول بنا لیے تھے کہ ہم صرف تعامل مانیں گے، قطعی مانیں گے، جو بھی خبر واحد ہے وہ آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں اور لوگوں میں پھیلا دے رہے ہیں۔ نیا آدمی جو جس کو معلومات نہیں ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے شاید کوئی بڑا ریسرچ کر کے لا رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ گمراہ فرقوں کے اصول فقہ ہے جو پھیلائی جا رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ جی پوائنٹ نمبر 5، کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے اس سے متعلقہ قرآن مجید کی تمام آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو جمع کر کے غور کیا جائے۔ صرف بعض نصوص پر اکتفا کرنا اور بقیہ نصوص کو چھوڑ دینا غلط ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مناظرے کرتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ محکم میں کیا، محکم تو سب کو واضح، محکم مانے محکمات مانے واضحات، لیکن متشابہات میں جو ڈبل میننگ ہوتا ہے، یعنی ایک معنی حق کا ہوتا ہے، ایک معنی باطل کا ہوتا ہے، تو جو باطل پرست ہے وہ باطل معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو حق پرست ہوتے ہیں وہ رد المتشابہ الی المحکم، تو متشابہات میں جو معنی محکم سے میل کھاتا ہے وہ لے لینا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر عیسیٰ بن مریم آیا، کلیئر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، واضح ہے۔ ایک جگہ پر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روح منہ اور کلمتہ، اب اس کے اندر ڈبل معنی کوئی آدمی لے سکتا ہے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے روح، اس کا مطلب یہ اللہ کے اندر سے نکلی روح ہے، تو ہم کہیں گے نہیں اللہ نے روح پیدا کی۔ وہ لوگ کہتے ہیں دلیل کہاں ہے کہ اللہ نے روح پیدا کی، اللہ کا حکم ہے، تو ہم کہتے ہیں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کہ اللہ تعالیٰ روح کے بھی رب ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے رب ہے، فرشتوں کے رب ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ روح جو ہے مخلوق ہے، تو اللہ نے جو روح پیدا کی ہے تو اس روح میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اس میں یہ کہا نکلا کہ اللہ تعالیٰ کے پارٹ ہے عیسیٰ علیہ السلام، کہتے اس میں وہ معنی بھی نکلتا ہے، تو ہم کہیں گے ہم وہ معنی لیں گے جو دوسری آیتوں سے نہ ٹکرائے۔ عیسیٰ بن مریم سے پتا کر رہا ہے کہ یہ عیسیٰ بن اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، بلکہ یہ عیسیٰ بن مریم کے بیٹے ہیں۔ تو اس کا مطلب نکلا کہ واضح محکمات پر عمل کیا جائے، نہ کہ متشابہات پر۔ پوائنٹ نمبر 6۔ صحیح احادیث پر بغیر کسی اعتراض کے کلی اعتماد کرنا، ضعیف اور موضوع احادیث کو چھوڑ دینا۔ ہاں، تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، صحیح حدیث ہونے کے باوجود بھی ضعیف، موضوع، من گھڑت کہاں کہاں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 50 سالہ زندگی ایک پروجیکٹ پر لگائی، انہوں نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ واثرها السیء فی الامہ، کہ ضعیف احادیث کا انہوں نے سلسلہ ہمیشہ جو لکھتے رہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے لیکن لوگ اس کو ضعیف سمجھ گئے، تو انہوں نے دونوں بھی سلسلے لکھے، اور اس کے اندر انہوں نے کیا کہا وَأَثْرُهَا السَّيِّئُ فِي الْأُمَّةِ، کہ اس کے بڑے گمبھیر اثرات پڑے ہیں امت پر۔ ضعیف کا چلن عام ہو گیا، صحیح جو ہے دب گئی، تو اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ صحیح احادیث کو پھیلائے۔
پوائنٹ نمبر 7. جی، خبر احاد کو عقیدہ و احکام میں بلا کسی تفریق کے حجت ماننا. ایک سند ہے تو میں نہیں مانتا، ایسا نہیں بولنا چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو خبر واحد سے ہی صحیح بخاری کا آغاز کیا، انما الاعمال بالنیات، اور اختتام بھی خبر احاد سے کیا، بلکہ انہوں نے یہ خبر دینے کی کوشش کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ محدثین خبر احاد کو مانتے آئے ہیں، صحابہ تابعین طب تابعین. پر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست رد کیا جو لوگ خبر احاد کو کہہ کر رد کر دیتے، بولتے ہم تو صرف متواتر مانتے، جبکہ کئی جگہوں پر انہوں نے خبر واحد کو مانا ہے تو اس کو انہوں نے ثابت کیا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی زبردست انہوں نے بمباری کیے تھے لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ ہم خبر احاد کو، واحد خبر، ایک سند کو نہیں مانتے، کئی سندیں ہونی چاہیے تبھی مانتے. تو کہا نہیں نہیں، ایک سند بھی آتھینٹک ہوتی ہے تو جب اس کو لینا ہی پڑے گا. اسی لیے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ ضیاء الرحمن عادمی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی کہ خبر احاد حجت ہے احکام میں اور عقائد میں، تو ایسی کتابیں پڑھتے رہنا چاہیے. پوائنٹ نمبر 8. 8. قرآن و حدیث کو صحابہ کی سمجھ کے مطابق سمجھنا. آج کل بہت سارے دن میں 3 3 گھنٹے لوگ ریل دیکھتے ہیں، ہر اسپیکر کو سنتے ہیں، یہ دیکھتے نہیں کہ بھئی یہ اسپیکر میں کتنی گہرائی ہے. بس جو بھی دین کے نام پر بول رہا ہے لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، آخر میں تھک جائیں گے. تحور کی کہتے، تحور مانے حیرانی، حیرانی آ جائے گی آپ کو. ایک بول رہے بھائی آپ سنیں کیوں، بے لگام آپ سنیں کیوں. کل 2 دن پہلے ایک صاحب نے کہا شیخ میں نے ملک حدیث کے کتابیں پڑھتے، ان کے باتیں ان کے بیان سنتے سنتے میں شک میں آ گیا، جبکہ علماء مجھ سے کہہ رہے تھے کہ غلط اسپیکر کو مت سنو، لیکن میں نے غلطی کیا، میں شک میں آ گیا ہوں. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ میرے بیانات ہیں ملک حدیث پر، یہ پہلے 10 12 تم سن لو، اس کے بعد بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو پھر میں زوم پر آؤ، میں سمجھاتا ہوں. تو ماشاءاللہ وہ میرے 10 12 بیانات سنے، بولے شیخ پوری طرح سے تشفی ہو گئی الحمدللہ. آپ نے جو حدیث کی ہسٹری بتائی اس حدیث پر یقین آ گیا مجھے کہ حدیث بھی قرآن مجید کو اللہ نے محفوظ کیا اور حدیث کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے. تو اس وجہ سے اصل میں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھانے کے لیے اپنا اپنا فہم لاجک لگا رہے ہیں. اس کو عقلانیت کہتے ہیں. معتزلہ بھی تھے تو اپنی عقل استعمال کرتے تھے اور بہت سارے لوگوں کو اثر پڑ گیا معتزلہ کا تاریخ میں. تو اس لیے صحابہ کے فہم کے مطابق قرآن اور حدیث کو سمجھنے سے آپ حیرانی کی کیفیت سے باہر نکل کر سکتے اسلام، اور سکون ملے گا آپ کو انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 9. جی، قرآن و حدیث دلیل پکڑنے کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہے اور استنباط احکام کے اعتبار سے برابر کا درجہ رکھتے ہیں. ہاں، قرآن مجید اور ظاہر بات ہے اللہ کا کلام ہے، اور حدیث پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل اور تقریر ہے. تو اس وجہ سے لفظ کی جب بات آئے گی، کلمات کی جب بات آئے گی، کلام کی جب بات آئے گی، تو ہم کہیں گے قرآن افضل ہے، حدیث سے اونچا ہے، کیونکہ وہ کلام اللہ، اللہ کا کلام کا کے کے جیسا کوئی بھی نہیں. لیسا کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد، تو اللہ کی طرح تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے کلام کہ جیسا بھی کوئی بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے لفظ اور کلام کی جب بات آئے گی تو قرآن افضل ہے حدیث سے. لیکن جب عمل کی بات آئے گی تو قرآن اور حدیث دونوں برابر برابر. اوتیت القرآن ومثلہ معہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے جیسا ایک مثل بھی، اس کا مطلب برابر برابر ہے. احکام میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن لیں گے حدیث کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ حدیث تشریح کرتی ہے، حدیث جو واضح کرتی ہے، حدیث تفصیل سے بتاتی ہے. قرآن کو اگر سمجھنے کے لیے حدیث سب سے سیکیور اور سب سے صحیح سالم راستہ ہے. اس کو چھوڑ کر آپ بھٹک جائیں گے اور قرآن مجید تو ایک کھلونا بن جائے گا اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیں گے. تو اس وجہ سے قرآن اور حدیث کو احکامات میں اس لیے برابر سمجھنا ہے کیونکہ یہ وحی ہے. قرآن وحی مطلوع ہے اور حدیث وحی غیر مطلوع ہے، لیکن دونوں تو وہی ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ تو وحی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں اپنے خواہشات سے نہیں، جب دین کی بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ طرف سے وحی ہوتی. اس لیے قرآن مجید میں قرآن اور سنت دونوں کے لیے بھی انزلہ کا وعدہ ہے. سورہ بقرہ پڑھیے آپ،
سورہ احزاب پڑھیے، وما انزل علیک من الکتاب والحکمہ، تو کتاب اور حکمت، حکمت سے مراد سنت ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حکمت سے مراد سنت ہے ثابت کرنے کے لیے الاحتجاج بالسنہ ایک کتاب لکھی، اس کے اندر انہوں نے کئی کئی اقوال اور بہت سارے سلف کے اقوال نقل کر کے ثابت کیا کہ حکمت سے مراد سنت ہے۔ تو اس کا مطلب اکلا کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور حکم سنت بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم جو ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے، حدیث اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، دونوں بھی اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے۔ البتہ یہ قرآن جو ہے وربٹم کلام اللہ ہے، اور حدیث میں جو ہے احکامات، معانی اللہ کی طرف سے، الفاظ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو وحی ہے دونوں بھی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تو قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا بیان، تو حدیث کیا بیان ہے؟ قولی بیان ہے، فعلی بیان ہے، تقریری ہے۔ اور اسی طرح سورہ نحل سورہ 16 کی آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لِتُعْطِيَ النَّاسِ نہیں کہا گیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن دے دو۔ منکر حدیث کہتے ہیں کہ ہم قرآن لے لیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دینے آئے، نہیں قرآن دینے نہیں، قرآن بیان کرنے آئے ہیں۔ تو عربی جاننے والے صحابہ کرام جو عربی جانتے تھے، قرآن مجید سمجھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج تھے، جا جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے تھے۔ تو وہ بیان اور وہ قرآن دونوں کو پکڑنا ہے۔ لیکن آج کے مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ترجمہ کر کے قرآن کا معنی نکال لیں گے، تو پھر بیان قولی، بیان فعلی، بیان تقریری۔ قرآن میں اقیم الصلاح ہے تو کتاب الصلاح، خود بلوغ المرام میں 450 احادیث ہے جو صلاح سے متعلق ہے۔ تو یہ 450 احادیث پڑھے بغیر آپ صفت الصلاح کیسے بنا سکتے ہیں؟ اور صوم سے متعلق 50 حدیث، زکات سے متعلق 50 حدیث، حج سے متعلق 50 حدیث، صرف بلوغ المرام جیسی چھوٹی کتاب میں 450 حدیث ہے جو ہے صلاح سے متعلق۔ طہارت، قرآن میں طہارت کا وڈا فطہروا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو 50 حدیثیں کم سے کم بلوغ المرام کی پڑھنا ہے۔ 500 حدیث صلاح کی پڑھنا پڑے گا آپ کو، 50 حدیث زکات کی، 50 حدیث صوم کی، 50 حدیث حج کی پڑھیں گے، تو تب جا کر آپ کو قرآن مجید کے ورڈ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یہ قرآن مجید کے جو احکامات ہے اس کا بیان آپ کو احادیث میں ملے گا۔ کم سے کم آپ کو بلوغ المرام اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ بلوغ المرام میں انہوں نے کوشش کی کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن، پھر اس کے بعد سنن دارقطنی، بیہقی، سارے مستند احمد بن حنبل، ایسے بڑے بڑے کتابوں کو سب کو اس میں سے نچوڑ کر انہوں نے ایک جگہ پر جمع کیا ہے، جس میں آپ کو کئی احادیث پڑھنے کا موقع ملے گا۔ تو کم سے کم صحیح بلوغ المرام تو پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا اور طاقت بڑھ جائے تو پھر آپ مشکات پڑھیے، اور طاقت بڑھ جائے تو پھر صحیح الجامع صغیر کے 8000 حدیثیں پڑھیے، اور اگر اس سے بھی بڑی طاقت بڑھ جائے تو پھر پوری صحیحین اور کتب سنن پڑھیے، مسند احمد بن حنبل پڑھیے، باقی کے 67 کتب حدیث پڑھیے انشاءاللہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، پوائنٹ نمبر 10۔ جی، نقل و عقل میں ٹکراؤ کی صورت پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں عقل سے ٹکراتے، عقل سے ٹکراتے، اسی لیے ہمارے ایک عالم صاحب کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے عقل میں ٹکراؤ ہے، قرآن حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ علوم العقیدہ کے متعلق باتیں تھی۔ آج کا ہمارے درس میں عقیدے کی باتیں ہم نے گھیرنے کی کوشش کی ہے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر جو ہے اہداف اور اسباق قرآن انشاءاللہ اگلے ہفتے سے تفصیل شروع کریں گے، لیکن میں نے ارادہ کیا ہے، سورہ نبا ہے تو سورہ نبا جو ہے، سورہ نبا سے سورہ ناس تک تفسیر تو ہوگی، لیکن ایک اوور ویو میں آپ کے سامنے آج کے درس میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ وہ ہے سورہ ملک سے لے کر سورہ ناس تک ایک اوور ویو ہے۔ وہ کیا ہے کہ سورہ ملک میں آپ دیکھیے اللہ کا تعارف ہے، پھر اس کے بعد سورہ ملک، ملک کے بعد سورہ قلم ہے، سورہ قلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، توحید رسالت۔ سورہ حاقہ اور سورہ معارج میں آخرت کا، پھر آخرت میں کون کامیاب اور کون ناکام سورہ معارج میں۔ تو یہ 4 صورتوں میں توحید رسالت آخرت کا ذکر ہے۔ تو دعوت کا موضوع ہے کیا؟ تو دعوت کا اولین موضوع ہے توحید رسالت آخرت، اور ساتھ میں اخلاق محمودہ اور
اخلاق مذمومہ، تو مکے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 5 اہم ٹاپک تھے۔ البتہ مدینہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، جوڈیشل پاور تھا، وہاں پر ایک ریاست قائم ہو گئی، تو وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات اور معاملات اور خاندانی معاملات، معاشرتی معاملات، ملکی، سیاسی، ہر اعتبار سے، اور دوسرے اقوام کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مالی معاملات، خاندانی معاملات، معاشرتی معاملات، ہر اعتبار سے تفصیلی احکامات ہمیں مدنی صورتوں میں ملیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو دعوت کا پہلا موضوع کیا ہے؟ توحید، رسالت، آخرت، اخلاق مذمومہ، اخلاق محمودہ۔ اگر کسی نے توحید اور رسالت آخرت نہیں بتایا تو اس نے دعوت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور اس نان مسلم کو اگر آپ نے اسلام بتایا، یا مسلمان کو آپ نے بتایا کہ بھئی اسلام ہے، آپ توحید اللہ کا تعارف نہیں دے رہے ہیں، رسولوں کا تعارف نہیں دے رہے ہیں، آخرت کا تعارف نہیں دے رہے ہیں، آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، سیاسی باتیں کر رہے ہیں، تو آپ حق مار رہے ہیں، لوگوں کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں۔ تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اتنے بڑے پیمانے پر دعوت کا ذکر آیا، تو پھر دائی کا بھی ذکر آیا۔ سورہ نوح ہے، دائی کا ذکر ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑے دائی جنہوں نے 950 سال دعوت کا کام کیا۔ پھر جنوں میں بھی دائیوں کا ذکر آ گیا۔ انسانوں میں دائیوں میں سب سے بڑے دائی جنہوں نے بہت ٹائم لگایا، 950 سال، آپ کو سورہ جن کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر مل جائے گا۔ سورہ جن میں جنوں کے دائیوں کا ذکر مل گیا۔ اور پھر جب دائی ہے تو ان کے اندر اوصاف کیسے ہونا چاہیے، تو دائی کو جو ہے سورہ مزمل میں بتایا جا رہا ہے، سورہ مدثر میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سے ان کا تعلق رہے، ان کے صفات ایسے اچھے ہونے چاہیے، تعلق باللہ قائم ہونا چاہیے، تہجد کی پابندی ہونا چاہیے، اور عبادات میں مضبوط ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ مدعو کے پاس جائیں گے تو دائی جو ہے قابل مثال ہونا چاہیے، وہ خود پابند ہونا چاہیے۔ تو اس وجہ سے سورہ مزمل، سورہ مدثر کے اندر دائیوں کی صفات پر زبردست گفتگو کی گئی ہے۔ اور جب آخرت، سورہ قیامہ سے لے کر سورہ ناس تک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی قیامت کا ذکر غالب ہے۔ ویسے توحید کا ذکر تو ملے گا ہی، رسالت کا ذکر ملے گا، اخلاق محمودہ، اخلاق مذمومہ۔ تو یہ 40 صورتیں ہوئی، سورہ قیامہ سے لے کر سورہ ناس تک 40 صورتیں، اس میں سے کچھ صورتیں مدنی ہیں۔ ٹھیک ہے، سورہ مطففین کے بارے میں آتا ہے، ایک قول کے مطابق کہ وہ مدنی ہے۔ سورہ انسان کے بارے میں آتا ہے، ایک قول کے مطابق کہ وہ مدنی ہے۔ سورہ نصر کے بارے میں آتا ہے، سورہ بینہ کے بارے میں آتا ہے۔ تو ایسا کچھ صورتوں کے بارے میں مدنی صورت ہونے کا ہمیں قول ملتا ہے، لیکن اکثر صورتیں مکی صورتیں ہیں۔ تو مکہ کے اندر یہی وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جنہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ تو اسی لیے ایک عالم صاحب نے، مفسرین آج کے دور میں کتابیں لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتیں جب صحابہ کرام نے پڑھی تو ان کا ایمان فولاد والا ہو گیا، اور وہ مدینے کے اندر بہت زبردست انہوں نے اسلامی طور پر جو زندگی وہاں پر بنائی، لوگوں کو مثالی ایک معاشرہ بنا دیا۔ لیکن آج ہم یہ چھوٹی صورتیں پڑھ رہے ہیں تو ہمارے اندر ایمان کیوں نہیں آتا، اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا، ہمارے اندر رسولوں سے محبت کیوں نہیں آتی، اسلامی زندگی سے محبت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اس کا مطلب اطلاع کہ ہم لوگ صرف لفاظی کر رہے ہیں، ہم لوگ جو ہے نا صرف رٹ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں ذمہ داریوں کو۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ قرآن مجید کا جہاں پر علم لے، قرآن اور سے حدیث کا علم کے ساتھ ساتھ اس کا اثر، اس کا عمل، علم، عمل، دعوت، صبر، یہ سب جو چیزیں کامیابی کے چابیاں ہیں، اس کو اپنانے کی سخت ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ تفصیل سے میں اگلے جو ہے ہفتے میں انشاءاللہ تفسیر کے میرے کچھ نکات ہے وہ ہم پڑھیں گے، جیسے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، بیان کے بجائے ایسا ہم ریڈنگ اسٹائل میں کریں گے انشاءاللہ۔ سورہ نبا کی تفسیر 20 پیجز میں نے لکھی ہے اردو میں، تو اس کو جو قدیم تفاسیر، 5 بڑے تفاسیر ہے، تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن ابی حاتم، تفسیر قرطبی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی تفسیر، اور جدید زمانے میں تفسیر شنقیطی، تفسیر سعدی، تفسیر ابن عثیمین، اور ابن کثیر کے شروحات ہے شیخ صفی مبارک پوری کی، اور حکمت بشیر کی، اور اسی طرح خالد السبت کی، اور شیخ الراجحی کی۔
بہت سارے تفاسیر ہیں جو آج کے دور میں شروحات ابن کثیر کے نام سے بھی لکھی گئی ہے، نواب صدیق حسن خان کی تفسیر ہے رحمت اللہ علیہم، اور امام شوکانی رحمت اللہ علیہ کی تفاسیر، تو یہ عربی جو تفاسیر قدیم اور جدید، ان تفاسیر کی روشنی میں میں نے 20 پیجز جمع کیے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے اقوال کے ساتھ یہ 10 بڑے مفسرین کے اقوال کی روشنی میں، تو انشاءاللہ تفسیر ہم پڑھیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ۔ تو پھر دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی کو، اگر کچھ سوال ہے تو 5 منٹ سوال رکھے جا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ سوال ہے؟ شیخ ایک سوال یہ تھا، مطلب ادھر سے ہٹ کے جو یعنی مصطلح الحدیث کا جو سبجیکٹ ہے، اس میں جیسا امام بخاری کے بارے میں بولتے ہیں کہ 1 لاکھ حدیثیں یاد تھی ایسا بول کے، تو وہ حدیث سے شیخ نے خالی 1 لاکھ اسناد ہے؟ سند مراد ہوتے، جب بھی محدثین کہتے ہیں نا تو اس کا کانٹیکٹ چیک کرنا چاہیے کہ یہاں پر متن مراد لے رہے ہیں یا سند۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ 2 لاکھ ضعیف حدیث، 1 لاکھ صحیح حدیث ہے، تو اس سے مراد سند مراد ہے۔ لیکن جب محدثین یہ کہتے ہیں کہ صحیح حدیثیں 4,000 ہیں، حسن حدیثیں جو ہے، حسن اور صحیح حدیث دونوں ملا کے 15,000 ہے، تو یہاں پر مراد متن۔ اچھا جی شکریہ، جزاک اللہ۔ میری کتاب ہے اصول الحدیث، جلد نمبر حصہ اول حصہ دوم، تو آپ وہ پڑھیے، اس کے اندر اس کا جواب موجود جی شکریہ، انشاءاللہ۔ ہے۔ ریکارڈنگ بھی آپ کو اللہ پر گلوبل لرننگ اکیڈمی اور میرے اپنے یوٹیوب چینل پر بھی انشاءاللہ۔ جی آپ آتے رہیے، جب جب آپ کی اردو بھی اچھی ہے، عربی بھی اچھا پڑھ رہے ہیں، آپ عالم کورس کیے ہوئے ہیں؟ جی شیخ پڑھ رہا ہوں میں بھی۔ کہاں پر، نارتھ انڈیا یا ساؤتھ انڈیا؟ میں انڈیا میں شیخ فلاں میں پڑھ رہا تھا، جی، انڈیا میں ہی فلاں، جامعۃ الفلاح میں ہی پڑھ رہا تھا۔ اردو پڑھنا بچپن سے ہی ہے؟ اردو تو صاف ہے آپ کے، جی مشکل نہیں زیادہ آپ کو؟ جی ہاں سر، الحمدللہ۔ میں رہتا ہوں نیکسٹ کلاسز میں، تھوڑا پہلے سے PDF آپ کا چیک کر لے کے اچھا، پہلے بیٹھتا ہوں حیدرآباد انشاءاللہ۔ حیدرآباد میں سیکھے آپ اردو؟ جی ہاں جی ہاں سر۔ چلو اچھی بات ہے، تو میں سنا کہ آج کل نوجوان اردو نہیں پڑھ رہے، لیکن آپ تو اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ۔ جی، اور جی شکریہ، جزاک۔ اور کوئی سوال ہے؟ جیسے ہاں، تو آپ لوگوں کو بکس کچھ مانگ رہے تھے، آپ لوگ مل گئی بکس؟ جیسے مینجمنٹ کی بک ہے، ٹائم مینجمنٹ کی، اور بھی کوئی بکس تو بتائیے آپ لوگ، یا نہیں تو گروپ میں بھی آپ لوگ جو ہے میسج کریں گے تو انشاءاللہ جو جو بکس ہیں میں گروپ میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی کو، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔